جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو ممکن حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت ایک اہم موضوع ہے اور اس سلسلے میں کئی واقعات اور مثالیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے دور گزر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شعائر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت میں بھی سنواری ہوگی، اور اولاد مطیع و فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے، اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے والا ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ پیار، میری آنکھ کا تارا، میرا چاند۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ اسے بھرپور پیار دیتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین اور دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے، آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ ٹیچرز رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیت کی فہرست میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھیے گا، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ ہے وہ بدلتی ہے، پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹر، فٹ بال کا کھلاڑی آ جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد جب 15 سال کی عمر آتی ہے تو 15 سال کا ہوتے ہوئے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پٹائی ڈانٹ کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے فرینڈز کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان یا اس خطے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، تو یقین جانیے ہم صبح شام دن رات اپنے بچوں پہ صدقے اور باری جائیں، لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل ایزی بیٹھ نہیں سکتے۔ بچوں کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی، بچوں کے ساتھ تعلقات ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں،
اس لیے اب ان سے عزت سے بات کریں۔ ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ بچے کو اپنے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ میں بھی اس عمر میں ایسے ہی تھا، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو شیئر کرے گا۔ صرف اتنا کہیں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، بس پھر اس جملے کا جادو دیکھیں۔ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہا، تو ان کی والدہ نے کہا میں اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ جی ہاں کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے واپس لے لو، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو بچوں کے درمیان عدل ضروری ہے، اگر ایک بیٹے کو دیں دوسرے کو نہ دیں تو پھر سن لیں۔ آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کا سربراہ و حاکم ہوتا ہے اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ رحمان فرماتے ہیں مرد سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کے شرعی حقوق ادا کیے یا نہیں، جن کا خرچہ تیرے ذمہ تھا، انہیں خرچ دیا یا نہیں، اور جن کی تعلیم تجھ پر لازم تھی انہیں تعلیم دی یا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اولاد اللہ کریم کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، تبھی یہ نعمت ہوگی، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، نتیجن ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے بچے کی پرورش میں باپ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اللہ کریم نے باپ کو جنت کے درمیانی دروازے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ماں بچے کے لیے زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا باپ کو چاہیے کہ نیک سیرت، صالحہ، اچھی عادات والی اور نیک خاندان کی عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ ماں اور اس کے خاندان کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن اور مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز دیندار ہو تو بہتر ہے۔ اگر باپ شفیق اور تعاون کرنے والا ہو تو بچہ بھی مثبت اثر لے گا۔ جن بچوں کو باپ سے شفقت، محبت اور تحفظ کا احساس ملتا ہے تو وہ بچے زندگی میں کامیاب رہتے ہیں۔ باپ سے بچے کا یہ تعلق بچے کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اگر باپ غصے والا، بے جا پابندی لگانے والا اور رعب جمانے والا ہوگا تو بچہ بھی انہی رویوں کو اپنائے گا۔ لہٰذا ایک باپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچہ کھل کر اپنے دل کی بات کر سکے اور بڑھتی عمر میں پیش آنے والے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کر سکے۔
باپ کو چاہیے کہ بچوں کی بچپن ہی سے اچھے انداز میں تربیت کرے۔ اولاد کی نافرمانی کا سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ان کی درست تربیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ سے کہا، تم نے میرے بچپن میں مجھے ضائع کیا، اب تمہارے بڑھاپے میں تمہیں ضائع کروں گا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی شخصیت اندرونی اور بیرونی عوامل مثلاً والدین، تعلیم و تربیت، سازگار ماحول اور افراد معاشرہ سے مل کر تشکیل پاتی ہے۔ اسی حقیقت کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اولاد کی تربیت صالح ہو تو ایک نعمت ہے، ورنہ یہ ایک فتنہ اور وبال بن جاتی ہے۔ دین و شریعت میں اولاد کی تربیت کے لیے ایک فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اس نے ہمیں اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ احسان اور ان کی بہتر تربیت کرنا دراصل امانتیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں اس بات کا واضح حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی امانت کو ادا کیا جائے، ان کو آزاد چھوڑنے اور ان کے حقوق میں کوتاہیوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہوں گی، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔